بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن قورمہ، دیگی سٹائل قورمہ، جو بنانا اب بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا، آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ اسے بار بار بنائیں گے۔ تو چلیں جی آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ تو دیگی سٹائل چکن قورمہ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ½ kg سے زیادہ ہمارے پاس چکن ہے، 3 عدد ٹماٹر ہیں، 2 عدد پیاز ہے، 2 چمچ ہمارے پاس گرم مسالے کے ہیں، آئل ہمارے پاس حسب ضرورت ہے، 1 پیالی دہی ہے، سرخ مرچ 1 چمچ، ہلدی ½ چمچ، پیسی ہوئی کالی مرچ ½ چمچ، پیسا ہوا زیرہ ½ چمچ اور نمک حسب ضرورت۔ لہسن ادرک کا پیسٹ 2 چمچ، ہری مرچیں 3 سے 4 عدد کاٹ لینی ہے آپ نے، 2 ثابت ہری مرچیں ہیں اور ہرا دھنیا ہے۔ تو چلیں جی آج کی ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو 1 عدد آپ نے پتیلی لے لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے آئل شامل کر دینا ہے۔ آئل کو اچھے سے آپ نے گرم کر لینا ہے۔ جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے پیاز شامل کر دینی ہے اور پیاز کو ہلکا گولڈن براؤن کر لینا ہے اچھے سے۔ پیاز کو براؤن کرتے وقت آپ نے ایک بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ پیاز کو ہلکی آگ کے اوپر براؤن کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ زیادہ آگ پہ کیا جائے گا تو اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں آئے گا جیسا ہمیں چاہیے۔ تو پیاز ہم نے براؤن کر لیا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 2 عدد لہسن ادرک کا پیسٹ، اور پیسٹ شامل کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر بھونیں گے۔ 1 سے 2 منٹ لہسن ادرک کے پیسٹ کو بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے چکن۔ چکن کو دھونے کے بعد آپ نے لہسن کے پیسٹ کے پانی کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ نے لہسن کے پانی کے اندر نہیں اسے ڈالنا تو پھر آپ اس کو سرکے کے پانی کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے۔ تو اب ہم چکن شامل کر دیا، چکن کو اب اچھے سے مسالے میں بھونیں گے۔ تو چلیں جی اب ہمارے چکن کا کلر گولڈن براؤن ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹماٹر، اور ٹماٹر شامل کرنے کے بعد اسے مکس کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہری مرچیں۔ ہری مرچیں جو ہم نے 3 سے 4 عدد لے لی ہیں اور اسے کاٹ لیا ہے۔ یہ قورمہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور آپ کو انشاءاللہ یہ ریسیپی بہت ہی پسند آئے گی۔ تو چلیں جی اب ہم اس کے اندر اپنے باقی کے جو مسالہ جاتا ہے وہ شامل کر دیتے ہیں۔ تمام مسالے شامل کرنے کے بعد آپ نے چکن کو اچھے سے مسالے میں بھون لینا تاکہ مسالے کا فلیور جو ہے وہ چکن میں اچھے سے آ جائے۔ تو اب ہم نے جو دہی 1 پیالی لیا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز جو فرائی کر کے رکھا ہوا تھا وہ شامل کرنا ہے، اسے پیاز کو اچھے سے کوٹ لینا اور اسے دہی کے اندر شامل کر کے مکس کر لینا اچھے سے تاکہ دہی کے اندر اچھے سے یہ مکس ہو جائے، اور پھر اسے ہم شامل کریں گے اپنے چکن کے اندر، اور چکن میں شامل کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے 2 عدد ہری مرچیں۔ اسے اچھے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے پانی، اتنا کہ یہ گوشت ہمارا اچھے سے گل جائے، اور ڈھکن رکھ کے ہم اسے 20 سے 25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکی آگ کے اوپر تاکہ ہمارا گوشت اچھے سے پک جائے۔ تو چلیں جی ہمارا چکن قورمہ تیار ہے، ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہرا دھنیا اور 2 چمچ گرم مسالہ شامل کر دیں گے۔ تو چلیں جی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے، اور اسے شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں۔ تو چلیں جی مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔